وی ایم خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہنامہ الخیر آمبور سے نکلتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد صلاح الدین صاحب قاسمی کے زیر نگرانی اور حضرت مولانا مفتی محمد مصباح اللہ صاحب قاسمی کے مرتب سے شائع ہوتا ہے۔ شرح خریداری: سالانہ اندرون شہر 200 روپے، سالانہ بیرون شہر 250 روپے۔ فون نمبر برائے رابطہ 9840328103، 9894085501 اور 9791692485۔ اسلامک اردو پرائیویٹ سرکولیشن الخیر بائی مجلس جامع الخیر 17/8A استاد شیخ حمید اسٹریٹ آمبور 635802 ویلور ڈسٹرکٹ تمل ناڈو۔ اداریہ: حضرت خطیب شہاب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے اوصاف و محاسن، حضرت مفتی محمد صلاح الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، 21 رجب 1447 سنہ ہجری مطابق 11 جنوری 2026 سنہ عیسوی اتوار کے دن دوپہر 12 بجے یہ خبر سائقہ اثر کانوں سے ٹکرائی کہ ہمارے شہر کے قابل احترام قاضی اور صدر حضرت حافظ خطیب شہاب الدین صاحب انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کامل مغفرت فرما کر آپ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خیرۃ الرجال کے دور میں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ جیسی بے نظیر و بے مثال شخصیت کی وفات پوری ملت بالخصوص ہمارے شہر کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا۔ یہاں آپ کی بعض خوبیوں کو ذکر کیا جاتا ہے جس سے آپ کی شخصیت کو سمجھنا آسان ہوگا۔ عربی، انگریزی اور دیگر زبانوں میں مہارت۔ آپ کو اردو، تمل اور انگریزی زبانوں پر جہاں مہارت حاصل تھی، وہیں عربی اور فارسی زبان پر بھی اچھی خاصی قدرت تھی۔ عربی زبان سے تو بڑی محبت تھی، آخر کی دعوت پر آپ مدرسہ کے عربی انجمنوں کے اجلاس میں تشریف لاتے اور پروگرام سے بہت متاثر ہوتے۔ آخر میں عربی زبان میں اپنے بلیغ تاثرات کا اظہار فرماتے۔ تقریباً 27 سال پہلے آپ پہلی مرتبہ جب جلسے میں تشریف لے آئے تو آپ سے آخر کا نیا تعارف تھا۔ آخر نے اناؤنسری کرتے ہوئے آخر میں آپ سے بھی مختصراً اظہار خیالات کی گزارش کی۔ آپ نے عربی زبان میں پوری روانی کے ساتھ اتنی شاندار
بات کی کہ سب حیران رہ گئے۔ آخر نے آپ کی اس شاندار گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھا۔ شعر کا مطلب ہے: ہر جنگل کے تعلق سے یہ گمان مت کر کہ وہ خالی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شیر سویا ہوا ہو۔ جب تک آدمی بولتا نہیں، اس کے عیب و ہنر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے فضیلت الشیخ دکتور فی عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے عربی زبان سیکھی، جو آپ کے زبانہ طالب علمی میں اسلامیہ کالج وانمباڑی میں استاد رہ چکے ہیں۔ پھر مختلف اداروں میں خدمات انجام دیتے ہوئے مدینہ منورہ کی مشہور اسلامی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ کے شعبہ کلیت اللغت العربیہ کے رئیس اور ذمہ دار بھی مقرر ہوئے۔ انہوں نے دروس اللغت العربیہ کے نام سے ایک شاندار کتاب بھی لکھی۔ قاضی صاحب نے بتایا کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام پیش کر کے مسجد نبوی سے گزر رہا تھا۔ اچانک آواز آئی، شہاب الدین۔ میں حیران رہ گیا کہ مسجد نبوی میں مجھے کون یاد کر رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو میرے استاد دکتور فی عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دریافت فرمایا کہ کب آئے ہو، کہاں قیام ہے، مجھے کیوں فون نہیں کیا؟ پھر آپ نے مجھے اپنا مہمان بنا لیا۔ اسی کو کہتے ہیں قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری۔ جوہر کی قدر صرف بادشاہ جانتا ہے یا سنار۔ آپ کے استاد کو خوب معلوم تھا کہ میرے شاگرد کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ کے ہمدم اور درینہ دوست گلزار حضرت عجیب بات کہتے تھے کہ ہمارے قاضی صاحب تاجروں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، حافظوں کی، علماء کی اور انگریزی جاننے والوں کی صفوں میں بیٹھتے ہیں۔ غرض جہاں بھی بیٹھتے ہیں آپ اس مجلس کے ایک فرد فرید نظر آتے ہیں۔ حضرت اکابر سے والہانہ محبت۔ ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکابر دیوبند کے بڑے قدردان تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت اقدس قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اونچے کلمات فرماتے تھے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ میں نے اپنے بچوں کا تعارف کرایا کہ حضرت یہ میرا بڑا بچہ ہے، اس کا نام قاسم ہے، یہ دوسرا بچہ ہے، اس کا نام سالم ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر برجستہ فرمایا کہ جہاں ہمارے بڑے بھی رہتے ہوں اور چھوٹے بھی، وہ تو ہمارا ہی گھر ہے۔ تقوی اور احتیاط۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی احتیاط اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی گزاری۔ اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ لکھتا ہوں۔ آپ مدرسہ وسیعۃ العلوم پیرنبٹ کے مشورے میں شریک تھے۔ مشورے کے بعد مدرسے کے ذمہ داروں نے بہت اصرار کر کے آمبور آپ کے گھر تک آٹو کا انتظام کیا کہ آپ اپنے گھر تک
آٹو ہی سے جائیں گے۔ اولاً آپ نے منع کیا، مگر اصرار کی وجہ سے آٹو میں بیٹھ گئے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ اپنے گھر تک آٹو سے پہنچے ہوں گے، مگر آپ پینمڈ بس اسٹینڈ پر آٹو کو واپس کر دیے، پھر بس میں سوار ہو کر آمبور اپنے گھر آ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ قرب و جوار میں کہیں آنا جانا ہوتا تو اکثر پیدل یا کسی خاص جاننے والے کی گاڑی میں پیچھے بیٹھ کر تشریف لے جاتے۔ اس میں کوئی آر محسوس نہیں فرماتے کہ میں شہر کا قاضی اور صدر ہوں۔ الغرض آپ نہایت تواضع اور عاجزی سے سب کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت۔ آپ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے اور روزانہ ایک منزل پڑھنے اور ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنے کا آپ کا معمول رہا ہے۔ تقریباً 40 سال آپ نے شہر آمبور کی مختلف مسجدوں میں نماز تراویح پڑھائی۔ آپ کی وفات سے 3 ماہ پہلے عیادت کی غرض سے حاضری ہوئی۔ مزاج پرسی پر فرمایا، الحمدللہ صحت اچھی ہے، بس سانس پھولنے کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت میں بہت دشواری پیش آتی ہے۔ دعا کریں کہ یہ دشواری ختم ہو جائے۔ الحمدللہ تلاوت قرآن کی برکت سے آپ کو پوری زندگی صحت اور اعضاء و جوارح کے ساتھ دل و دماغ کی سلامتی بھی نصیب رہی۔ اعلیٰ درجے کی ذہانت۔ آپ ذہین و فطین اور نہایت سمجھدار انسان تھے۔ ہر شخص کو اس کی بات سے زیادہ اس کے چہرے سے پڑھنے کے فن میں واقف تھے۔ 15-20 سال محکمہ شریعت کورٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو بہت قریب سے دیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کا آخر کو زرین موقع نصیب ہوا۔ زوجین اور فریقین سے ان کی باتوں کو سنتے ہوئے معاملے کی گہرائی تک آپ آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے اور جس سے زیادتی ہوتی اکثر اس کو اپنی غلطی کے اقرار پر مجبور کر دیتے۔ اگر کوئی تیز دماغ ہوتا تو اس سے ایسے سوالات کرتے کہ بالآخر وہ اپنی کمی زیادتی کا معترف ہو ہی جاتا اور الجھے ہوئے معاملے کو سلجھانے کی اتنی کوشش فرماتے کہ عموماً زوجین اور طرفین میں صلح ہو جاتی اور آئندہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کا عزم مصمم لے کر جاتے۔ انگریزیت سے دوری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے آپ کی شکل میں ہمارے شہر کو ایک جید حافظ قرآن اور حضرات اکابر کا مرتبہ یافتہ قاضی عنایت فرمایا۔ آپ بے شک کالج کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن کالج کی آزادانہ زندگی سے کوسوں دور رہتے، اپنے سر پر بالکل بال نہیں رکھتے بلکہ برابر مونڈتے رہتے، زبان انگریزی میں ماہر تھے، مگر انگریزیت سے نفرت کی حد تک دوری اختیار کرتے۔ کالج کی تعلیم سے آج کل جو خراب ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس پر مکتب کے جلسوں میں آپ اکثر یہ شعر پڑھتے، یوں
قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ آپ کے زمانے میں کالج میں بھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت ہوا کرتی تھی۔ کئی مرتبہ آپ سے آخر نے سنا ہے کہ اسلامیہ کالج وانمباڑی میں ایک غیر مسلم پروفیسر نے مجھے ایک معمولی غلطی پر اس زور سے ڈانٹا کہ پھر میں نے کبھی وہ غلطی نہیں کی۔ افسوس سد افسوس، آج کالج کے ذمہ دار ہی ایسے ہوتے ہیں جو اچھی باتوں اور اسلامی تہذیب و تربیت کو پسند نہیں کرتے۔ اپنی اصلاح کی فکر آپ اکابر دیوبند بالخصوص شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق زار تھے، اور موقع بموقع ان اکابر کا تذکرہ کرتے۔ تقریباً 15 سال پہلے حضرت مولانا افضال الرحمن صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث اشرف المدارس ہردوئی کی ہمارے شہر تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے اپنے گھر ناشتے کی دعوت کی۔ قاضی صاحب کے اصرار پر آخر بھی اس ضیافت میں شریک تھا۔ اس حسین موقع پر قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر سے شدید خواہش ظاہر فرمائی کہ آپ حضرت مولانا سے مجھے بیعت کرا دیں، جبکہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سے کافی بڑے تھے، مگر آپ کے اندر اپنی اصلاح کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آخر نے حضرت مولانا کے سامنے قاضی صاحب کی یہ خواہش پیش کی، مگر حضرت مولانا نے یہ کہہ کر معذرت فرمائی کہ قاضی صاحب ماشاءاللہ اکابر کے صحبت یافتہ اور اصلاح و تربیت یافتہ بزرگ ہیں۔ مدرسہ جامع العلوم اور آپ کی ہمت افزائی۔ مدرسہ جامع العلوم جامعہ مدرسہ امبور سے آپ کو غیر معمولی محبت تھی، اور اس مدرسے سے کالج میں پڑھنے والے طلباء الحمدللہ جید حافظ ہو کر جب فارغ ہونا شروع ہوئے تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ خوش ہوئے، اور اکثر اپنے انفرادی اور کبھی کبھی اجتماعی مجلسوں میں آپ بڑے فخر کے ساتھ کالج کے ان طلباء اور حفاظ کا ذکر فرماتے۔ آپ جامعہ مسجد کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دیگر خدمات سے بھی متاثر تھے، مگر مدرسہ جامع العلوم سے آپ کچھ زیادہ ہی متاثر تھے، اور آخر سے کھل کر کہتے کہ دیگر دینی خدمات کے بالمقابل آپ کی مدرسہ جامع العلوم کی یہ خدمت مثالی اور منفرد ہے۔ آخر غور کرنے لگا کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس خدمت سے اتنے زیادہ متاثر کیوں ہیں، تو بہت بعد میں یہ راز منکشف ہوا کہ دراصل آپ نے بھی اپنے استاذ گرامی حضرت اقدس حافظ محمد عثمان صاحب سابق امام و خطیب چوک مسجد امبور سے کالج کی تعلیم کے دوران ہی حفظ کلام پاک کی تکمیل کی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ مدرسہ جامع العلوم کے طلباء اور حفاظ کرام کا 10 مرتبہ آپ نے امتحان لیا، اور ہر مرتبہ نہایت اچھے تاثرات تحریراً پیش فرمائے۔ یہاں ان میں سے پہلی مرتبہ بتاریخ 23 شعبان 1424
سنہ ہجری مطابق 20 اکتوبر 2003 مدرسہ حاضہ کے طلباء اور حفاظ کا سالانہ امتحان لے کر آپ نے جو تاثرات پیش فرمائے وہ بائنہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے 15 بچوں کا امتحان لیا، مگر کافی وقت تک امتحان کا سلسلہ چلا۔ خود میرے ذوق کے مطابق بھی اور حضرت محترم صاحب کے التماس پر بھی میں نے اپنے بساط کے موافق خوب کس کر ہی امتحان لیا۔ بعض بچے ایسے نکلے کہ ان کی یہ قوت حفظ اور لہجے سے دل باغ باغ ہو گیا۔ زیادہ تر بچوں نے شیخ شریم امام حرم مکی کے لہجے میں پڑھا، جس سے میرا لطف دوبارہ ہو گیا۔ مجموعی اعتبار سے مدرسے کا معیار بہت ہی بلند دیکھا اور مسرت اور سرور کی ایک عجیب کیفیت میں نے محسوس کی۔ اس شاندار ادارے کے پیچھے سب سے پہلا اللہ کا فضل و کرم شامل ہے، پھر جناب محترم صاحب حضرت مولانا مفتی محمد صلاح الدین صاحب اطلّہ عمرہ اور ان کے معاونین اساتذہ کا حسن تدبر اور صلاحیت اس عالیشان تعلیم کے پیچھے کار فرما ہے۔ بہرحال مدرسہ جس سلیقہ اور صلاحیت کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، اس کے لیے میں ان نفوس عالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آخر میں مجھ جیسے ایک نااہل کو مفتی صاحب نے یہاں بلا کر جو اعزاز بخشا، اس کے لیے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو روز افزوں ترقیوں سے نوازے، آمین۔ ماہنامہ الخیر اور آپ کے بلند تاثرات۔ اس طرح ماہنامہ الخیر کا جب اجرا ہوا تو آپ نے آخر کے نام مندرجہ ذیل تحریر لکھی۔ عزیز محترم مفتی صلاح الدین صاحب سلموں کا اس بات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے رسالہ الخیر کے اجرا کے موقع پر مجھے بھی یاد کیا، بلکہ سب سے پہلا پرچہ مجھے ہی دیا۔ اس رسالے کے نکالنے پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے ایسی چیزوں سے دلچسپی رہی اور بہت پہلے دل میں اسی قسم کا خیال پیدا ہوتا تھا، مگر اپنی بے مائگی کے سبب یہ خیال کبھی عملی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ اب بڑی خوشی کی بات ہے کہ مفتی صاحب یہ پرچہ نکال کر کہنا چاہیے کہ یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہمارے شہر میں پرچہ جاری کر کے مفتی صاحب گویا صحافت کے میدان میں آنے کی اولیت کا صحرا بھی اپنے سر لیا ہے۔ پرچہ نکالنا بظاہر معمولی بات نظر آتا ہے، لیکن آپ غور کریں تو پتہ چلے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پہلے تو اردو پرچہ، جبکہ زبان اردو کی بقائی کے لالے پڑ رہے ہیں، اور پھر ایک خالص دینی رنگ کا پرچہ، تو اس کے چلانے کی مشکل کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ الخیر کا پہلا پرچہ میں نے دیکھا، سب سے پہلے میرے لیے مجلس مسائل کا کالم تھا، پھر اس پرچے میں عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون بہت ہی زبردست اور مفید تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پرچہ وقت کے تقاضوں کا جواب ثابت ہوگا، اور جو حضرات دینی پرچوں کے
مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں ان کے ذوق کی تسکین کا یہ پرچہ باعث بنے گا۔ آخر میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں مفتی صاحب اور اراکین مجلس جامع الخیر کی خدمت میں ڈھیر ساری مبارکبادیوں کے ساتھ۔ ماہنامہ الخیر ربیع الاول 1425 سنہ ہجری مطابق اپریل 2004 دارالعلوم کا قیام اور آپ کی عظیم معاونت۔ ماہ شوال 1440 میں جب جامعہ اسلامیہ دارالعلوم آمبور کا قیام عمل میں آیا تو آپ شروع دن سے جامعہ ہذا کے نہایت معزز رکن اور ٹرسٹی تھے۔ جامعہ کے چھوٹے بڑے سبھی جلسوں اور شورا کے اجلاسوں میں بڑے اہتمام کے تشریف لے آتے اور جامعہ کی کارکردگیوں سے بہت خوش ہوتے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے جامعہ کے مشوروں میں شرکت کی نہ صرف خواہش بلکہ ایک طرح سے انتظار رہتا ہے کہ کب شورائی اجلاس کا دعوت نامہ آئے گا۔ جامعہ کے ٹرسٹ ڈیڈ میں جب حذف و ترمیم کی ضرورت پڑتی تو کئی گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھ کر انگریزی میں حذف و اصلاح کرتے اور اس کی نوک پلک درست کرنے میں آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ اسی طرح انگریزی زبان میں کسی کتاب کا ترجمہ یا کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو ہم آخر میں آپ ہی سے رجوع ہوتے۔ آپ پوری دلچسپی اور بڑی محنت کے ساتھ توقع سے کہیں زیادہ احسن طریقے سے اس کام کو پورا کر دیتے۔ الغرض آپ نے آخر کا علمی، فکری اور عملی ہر طرح سے بھرپور تعاون فرمایا۔ آپ اور گلزار حضرات رحمۃ اللہ علیہ آخر کے پاس عیادت کرنے، تہنیت و مبارکباد پیش کرنے، رؤیت ہلال کی تحقیق کرنے، اعتکاف میں ملاقات کرنے، محکمہ شرعیہ کے تعلق سے مشورہ کرنے اور کسی خاص معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے اکثر و بیشتر تشریف لے آتے۔ پھر ہماری مجلس بہت پر لطف اور نہایت خوشگوار ہو جاتی اور دیر تک جاری رہتی، اور کبھی کبھی آخر بھی ان حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتا تو بے انتہا خوش ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان دونوں بزرگوں کی دینی دوستی کو اس قدر پسند فرمایا کہ ماں بعد الموت بھی اس رفاقت و معیت کو قائم و دائم رکھا۔ صالحانہ زندگی اور باسعادت وفات۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی زندگی اور اچھی موت کے تعلق سے ایک بہترین معیار بتایا ہے۔ جب تیری پیدائش ہوئی تو سب کے سب نہایت خوش تھے اور تو رو رہا تھا، لہٰذا تو ایسی زندگی گزار کہ جب تیری وفات ہو جائے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنسی خوشی چلا جائے۔ ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ شعر پوری طرح صادق آتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ نیک نامی کی زندگی گزاری، چھوٹے بڑے سب کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کیا، جس کی وجہ سے ہر طرف آپ کی نیک نامی کے تذکرے اور ہر زبان پر آپ کی تعریف ہے۔ انشاءاللہ یہ بات آپ کے حق میں وجبت لہو الجنہ کا مصداق بنے گی۔ کسی نے خوب کہا ہے، زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو۔
آپ کے جنتی ہونے کی انشاءاللہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ وفات سے چند دنوں پہلے سے آپ کی زبان پر خود بخود قرآن پاک کی یہ آیتیں جاری ہو گئی تھیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اپنے پروردگار اے پروردگار مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ نیز آپ نے آخر سے اور دیگر حضرات سے بھی بارہا درخواست کی کہ میرے حق میں حسن خاتمہ کی دعا فرمائیں۔ کبھی ہم دعا کرتے کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے تو فرماتے ٹھیک ہے، لیکن حسن خاتمہ کے لیے دعا کیجیے۔ جس کسی کو حسن خاتمہ کی فکر نصیب ہو جائے تو اس کو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے حق میں حسن خاتمہ کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ وفات سے چند روز پہلے سے مذکور آیتیں آپ کی زبان پر جاری ہو گئیں۔ آپ پر بے ہوشی جیسی کیفیت طاری رہتی، مگر اسی حالت میں بشارت کی آیتیں بھی زبان پر جاری رہتی، اور آخری دنوں میں آپ کو اٹھانے بٹھانے اور لٹانے کے لیے مدد کی ضرورت پڑتی، لیکن بالکل وفات کے وقت آپ خود بخود دائیں طرف مڑ گئے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور اپنے جان عزیز جان آفرین کے سپرد کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ آپ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی سعادت وفات نصیب فرمائے، آمین۔ مقام غور ہے کہ کسی نے آپ کو قبلہ کی طرف نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت عطا کر دی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرشتوں نے آپ کو دائیں کروٹ لٹا دیا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے، آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، اپنے مقرب ترین بندوں میں آپ کو شامل فرمائے، اور آپ کے جملہ پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، آمین۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔